بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ ہر مسلمان مرنے سے پہلے ایک بار ضرور سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے مشکل گھڑی اس وقت آتی ہے جب نہلاتے وقت اس کو۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے اس لمحے انسان پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگتی ہے، جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہونے لگتی ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے قریب ہوتی ہے، آخر اس وقت انسان کیا محسوس کرتا ہوگا؟ کیا روح واقعی تڑپتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اور وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان کو اپنی پوری زندگی ایک ایک منظر کی طرح یاد آنے لگتی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو موت، روح اور آخرت کے ان رازوں کے قریب لے جائے گی جن کے بارے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید کہ یہ الفاظ آپ کی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق محض کھیل تماشا نہیں، بلکہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ بنایا، جہاں پر انسان کو کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، خوشیاں دیکھتا ہے، غم سہتا ہے، محبتیں کرتا ہے، خواب بناتا ہے، رزق کماتا ہے، اپنے لیے ایک دنیا آباد کرتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، طاقتور ہو یا کمزور، خوبصورت ہو یا بدصورت، نیک ہو یا گناہ گار، ایک دن سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اس کائنات کا اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت انسان کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ موت کو بھولنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی زندگی لمبی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی عبادت شروع کر لوں گا۔ لیکن موت کسی کو مہلت دے کر نہیں آتی۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ صحت، نہ طاقت۔ کتنے لوگ رات کو سکون سے سوئے مگر صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ کتنے لوگ اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے رہے مگر اگلا لمحہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ اسلام میں موت کو بہت اہم حقیقت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ موت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل کامیابی مال، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے، طاقتور بادشاہ مٹی میں دفن ہو گئے، حسن مانند پڑ گیا، دولت ختم ہو گئی مگر اعمال باقی رہ گئے۔ موت دراصل ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ انسان کے وجود کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے اور موت اس امتحان کے اختتام کا اعلان ہے۔ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ نیک مومن ہو تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر وہ نافرمان ہو تو عذاب کے فرشتے سختی اور خوف کے ساتھ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یعنی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آتی ہے، نہ رشتے، نہ طاقت، نہ سفارش، صرف اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ
اسے ایک اور موقع مل جائے، لیکن اس وقت واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کے وقت انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، جسے سکرات موت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات موت کی کیفیت آئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا مرحلہ انتہائی سخت اور نازک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں فرماتے تھے، بے شک موت میں سختیاں ہے۔ جب موت بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، پھر نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ اس وقت مومن کی روح خوشی سے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ مومن کو اس وقت جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ کتنی پاکیزہ روح ہے، یہ زمین پر اچھے اعمال کرنے والے شخص کی روح ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اسے عزت دی جاتی ہے۔ لیکن جب کافر یا نافرمان کی موت کا وقت آتا ہے تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ عذاب کے فرشتے سیاہ چہروں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا کھردرا کپڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکل آ۔ اس وقت روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اسے اپنے انجام کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر فرشتے سختی سے اس کی روح کھینچتے ہیں، جیسے گیلی اون میں سے کانٹے دار سیگ گھسیٹی جائے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ انسان چیخنا چاہتا ہے مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور دنیا سے اس کا تعلق ختم ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، نمازیں یاد آتی ہے جو اس نے چھوڑ دی، وہ گناہ یاد آتے ہیں جو اس نے چھپ کر کیے، لوگوں کے حق یاد آتے ہیں جو اس نے مارے، والدین کی نافرمانی یاد آتی ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور اگر تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نکال لو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت موت کے وقت کافر اور ظالم انسان کی بے بسی کو بیان کرتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، مگر موت کے وقت سب ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مرحلہ ہے۔ قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر قبر کا مرحلہ سخت ہو گیا تو آگے کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ مومن جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ سکون میں رہتا ہے۔ لیکن کافر یا منافق جواب نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہے، ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی حقیقت انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج انسان دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی دکھاتا ہے، مگر کل وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا قبر میں ہوگا۔ جس جسم کی خوبصورتی پر انسان فخر کرتا ہے وہی جسم مٹی میں مل جائے گا۔ جو گھر انسان نے بڑی محنت سے بنایا ایک دن
وہ اسے چھوڑ جائے گا، جو دولت جمع کی وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، نماز کی پابندی کرے، قرآن پڑھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حلال رزق کمائے، لوگوں کے حق ادا کرے، گناہوں سے بچے اور توبہ کرتا رہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اس کی موت کب آ جائے گی۔ موت انسان کے لیے خوف کا نہیں بلکہ تیاری کا پیغام ہے۔ مومن موت سے ڈرتا ضرور ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو موت اس کے لیے راحت بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن اس دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اصل راحت کی طرف جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے بارے میں کہ میت پر سب سے مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب میت کو نہلاتے وقت۔ اسی طرح کے بارے میں اس طرح کے جملے سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے کہ میت پر سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس مفہوم کے الفاظ کسی بھی مستند صحیح حدیث میں اس انداز سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسی بات کو حدیث نبوی کہہ کر بیان کرنا درست نہیں جب تک کہ اس کی مستند دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ اسلام میں میت کے غسل، کفن اور تدفین کے مرحلے کو بہت اہم اور عبرت والا وقت ضرور بتایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان ایک نئی دنیا یعنی عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لمحے انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میت کے ساتھ احترام، نرمی اور دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کی موت کے بعد غسل، کفن اور تدفین کے مراحل انتہائی نازک اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو چکا ہوتا ہے اور آخرت کے سفر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ میت کے لیے دعا کرے، اس کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کرے اور اپنی زندگی کو بھی آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے، حسد، نفرت، غرور، تکبر، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت کے وقت صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر انسان نے دنیا میں ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے بہایا ہوگا تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی بھی مجبور کی مدد کی، کسی کو معاف کیا، کسی کو خوش کیا، تو یہ سب اعمال قبر میں اس کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ موت کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اس مٹی کے نیچے ہوگا۔ وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ دنیا کی رونقیں ہوں گی، صرف انسان اور اس کے اعمال ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ آج قبر میں یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش انہیں ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ سجدہ کر سکے، توبہ کر سکے، قرآن پاک پڑھ سکے، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں ہیں، موقع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے، سکرات موت کی سختیوں کو آسان فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے بھرپور کر دے، ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال کر اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمانا، ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا، سکرات موت کی سختیوں کو ہم پر آسان فرما دینا۔
ہماری روح کو سکون، رحمت، آسانی کے ساتھ قبض فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، حلال رزق عطا فرما، جھوٹ، ظلم، حسد، تکبر، غیبت، دھوکہ اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما، کیونکہ یا اللہ ہم جانتے ہیں جو انسان دنیا میں تیرے قریب رہتا ہے، تیری یاد میں زندگی گزارتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اور دل سے توبہ کرتا رہتا ہے، اس کی روح آسانی اور سکون کے ساتھ نکلتی ہے۔ لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، توبہ سے دور رہتا ہے، اس کے لیے موت کا وقت بہت سخت ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ فرشتے ہماری روح کو رحمت کے ساتھ لے جائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر ضرور کرے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی غافل دل کو اللہ کی طرف لوٹا دے، کسی گناہ گار کی توبہ کا سبب بن جائے، کسی انسان کی نمازیں شروع ہو جائے، یا کسی کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یاد رکھے، دین کی ایک بات آگے پہنچانا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی ثواب یا اجر ملتا ہے جتنا کہ عمل کرنے والے کو ملا کرتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی ایک نیکی آپ کو بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔